دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور جہانگیر خان ترین ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی سر، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اپنے طور پہ، وہ پہلا قدم کیا ہے؟ جی دیکھیں، ہمیں ضرورت اس چیز کی تھی کہ میں اس میں شامل ہوں اور میں شامل رہوں گا اس میں، مگر جہاں ہم جب لوگوں سے مانگیں ہم فنڈنگ تو وہ ایک ادارے میں جانی چاہیے، اور وہ ادارہ ہے پاکستان کی ایک سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو یہ کام کرتی ہے بڑے عرصے سے، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، جو کہ NRSP جو ہے وہ شعیب سلطان صاحب اس کے بانی ہیں، اور جنہوں نے ناردرن ایریا میں کام کیا تھا اور بہت لائے تھے۔ اچھا، NRSP کے ساتھ میں نے بات کی، انہوں نے ایگری کر لیا، اور ہم نے آج ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس کا نام ہے NRSP فلڈ ریلیف فنڈ فار رحیم یار خان۔ یہ ہمارا آج پہلا قدم ہے۔ میں اس کو جلدی حرکت میں لانا چاہتا تھا، تو میں نے کہا کہ پہلے ہم اپنی ڈسٹرکٹ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ آج بینک اکاؤنٹ قائم ہو گیا ہے، کل اس میں پہلے اپنی ڈونیشن دوں گا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں سے اچھا سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب کہ آپ نے بہت صحیح کیا، ظاہر ہے یہ آپ بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے اگر آپ کہے کہ میں سب کے لیے کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنے امیڈیٹ سرکمسٹانسز کے لیے ایک حل نکال لیا، لیکن ابھی بھی کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو، منشا صاحب جیسے لوگوں کو، ملک ریاض جیسے لوگوں کو، اقبال زید احمد جیسے لوگوں کو کوئی اکٹھا کر سکے، کہے کہ آئے، جس میں نہ حکومت ہو نہ کوئی اور آپ بے شک رحیم یار خان میں کریں، لیکن باقی لوگ کچھ اور میری یار تو سنیں، میں نے قدم پہلا اٹھایا، اگلا قدم بھی لینا ہے۔ یہ قدم اٹھا کے میں نے کہا چلے رحیم یار خان کا تو میں کر دوں، اس کے بعد ہم یہ ابھی میری سوچ یہ ہے، اور میں لوگوں سے مشورہ کر رہا ہوں، NRSP سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ایک اور فنڈ ہم بنائیں گے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم الگ الگ ڈسٹرکٹس کا بنائیں، یا ایک تمام ہم جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ، اپر سندھ جو ہے، ان کا ایک الگ فنڈ بنا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان سے پھر ہم کہیں کہ بھائی جو رحیم یار خان میں دینا چاہتا ہے وہ رحیم یار خان کے فنڈ میں دے، اور ایک جو اوور آل فنڈ ہم بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ ہم نے کل پرسوں تک فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے، فنڈ میں دے۔ میں ابھی تک پوری طرح اس چیز کو آگے ابھی تک سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں اتنا ہی ہاتھ اپنا پھیلاؤں گا جہاں میں پورا اتر سکوں۔ اگر لوگ میرے کہنے پہ اس فنڈ میں ریلیف دیں گے اور میں اس کو سنبھال سکوں تو انشاءاللہ تعالی کم از کم جنوبی پنجاب اور ناردرن اپر سندھ کے حوالے تک تو میں خود اس میں لیڈ کروں گا، اور میں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو ملاؤں گا۔ آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جب ہم یہ ہم اپنا پروگرام بنا لیں گے، پھر آپ ہمیں اس فنڈ کو بارے میں آپ پبلسٹی کریں، اور آپ بھی لوگوں کو کہیں۔ جی ہم ضرور، جی ہم ہر طرح ہمارا تو ترین صاحب کا مقصد ہی یہی ہے اس پروگرام کا، اور دوسری یہ بات ہے ترین صاحب کہ یقیناً آپ جب یہ بنائیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ NRSP کیونکہ پورے ملک گیر نیٹ ورک ہے ان کا، تو کیا اس تنظیم کے اندر یہ کیپیسٹی آپ کو لگ رہی ہے، اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ فنڈ مل جائے تو NRSP اگر ایک مرکز بن جائے تو وہ پورے سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں آپ بڑے پیمانے پر؟ بالکل ہم مدد کر سکتے ہیں، اور ہم والنٹیئرز کو ہم اکٹھا کریں گے، اور ہماری قوم بڑی غیرت مند قوم ہے، بڑی جرت والی قوم ہے، اور اس میں بڑا وہ ہے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پیار ہے، ہمیں ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ یہ صرف نظام بنانا اور لوگوں کو منظم طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا کریں گے۔ NRSP پورے ملک میں ان جگہوں میں پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے بہت اچھا ادارہ میرے خیال میں ہم نے یہ چوز کیا ہے، اور ان کے ساتھ میری بات ہو گئی ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور عرض کروں، آج جب میں ان کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ ہم چلو یار یہ ایک فیصلہ کریں، رحیم یار خان آج کریں گے اور کل پرسوں باقی کریں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں 2 دن سے USAID کے ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا رہ گیا ہوں، اور وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ کیا کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ سب سے پہلے ان کو جب پیسے کی ضرورت تھی USAID کے پاس ان کو، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اتنے پیسے اکٹھے کریں گے کہ ہم امریکہ کو تو میچ تو نہیں کر سکتے، مگر ہم جی ترین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ بھی چلو بھئی انہوں نے اپنے طور پر کم از کم ایک شروع کر دیا۔ اچھا اسی طرح ہمارے ساتھ کافی نہیں ہے ملک ریاض حسین چیئرمین بیریا ٹاؤن ہے، ان کی فیلڈ میں تقریباً جو اس وقت سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ اخبارات میں اشتہارات بھی دے رہے ہیں، اور یہ کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، کام کر بھی رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے خط بھی ایک لکھا تھا۔ السلام علیکم ملک ریاض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔
मलिक रियाज साहब, हम शौकत तरीन साहब से, जहांगीर तरीन साहब से भी बात कर रहे थे और उनने तो NRSP और अपना रहीम यार खान और सिंध का कुछ इलाका और जनूबी पंजाब उन्होंने कहा कि इससे आगे भी जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हर बंदा कह रहा है कि जी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हम नहीं देना चाह रहे, आप समझते हैं आपके पास कोई प्लान है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन ये एक बंदे का काम नहीं है, आप अपने जैसे 100-200 लोगों को मिलाएं और इनको झोंक दें इस रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ के काम में? देखें, अपना नुसरत साहब और मिनाज साहब, पाकिस्तान में 1114 फैमिलीज हैं जो अरब और खरबपति लोग हैं। ठीक है, ठीक। इसी पाकिस्तान ने उन्हें सब कुछ दिया है। वो उन्होंने अपना पैसा, अपनी औलाद, अपनी दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई है। यहाँ पर वो सिर्फ आते हैं पैसा कमाने के लिए और उनके कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज अगर हम लोग ना जागे, ये 1114 फैमिली ना जागी, तो ये जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो बेघर हो गए हैं, जो जिनका कुछ नहीं रहा, उन्होंने हमें आज मारे, कल मारे, परसों मारे, हमें मार देना है उन्होंने। हमारे कारोबार तबाह कर देने हैं, हमारे घर जला देने हैं, हमारे बच्चे मार देने हैं उन्होंने, और वो हक पर होंगे हमें मारने के लिए। मैं जहांगीर तरीन साहब के आइडिया को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये इस तरह ना करें। हम सारे लोग 100-200 फैमिली इकट्ठी हों, हम अपना पैसा डालें। हमें पता हो कि जहांगीर तरीन साहब ने क्या दिया, मियां मंशा ने क्या दिया, मलिक रियाज ने क्या दिया, सदरुद्दीन अशवानी ने क्या दिया, सुल्तान लखानी ने क्या दिया और अकील डैडी ने क्या दिया। वो उनके पैसे जब हमारे पैसे होंगे, जो गवर्नमेंट के पैसे से 50% जाया हो जाते हैं, जिसमें 22% डिपार्टमेंट ने कमीशन खानी ही खानी है। मौलवी ने हलवा खाना ही खाना है, चाहे वो मरे या जिए कोई बंदा। ठीक। और उसमें जो कंट्रैक्टर होंगे उन्होंने भी 20% प्रॉफिट लेना है। हमारे पैसे से हम वही 50% बचा के और 50% जो दूसरा 100% अगर लगाएं, और हमें आगे आना पड़ेगा। ये गवर्नमेंटों के नहीं, लेकिन मलिक साहब आप भी की जिम्मेदारी है। नहीं, आप देखें जैसे मलिक साहब कि अभी आप जहांगीर तरीन साहब को भी सुन रहे थे। जी। फर्ज करें कि चलें उन्होंने काम, उन्हें ये लगा कि उनके डिलीवरी एजेंट जो हैं वो NRSP हो सकती है। ठीक है। आप और तरीन साहब मिलके कम से कम 5, पूरे 1100 तो नहीं करेंगे ना सर, लोग सफाक भी होते हैं, लेकिन 200 आदमी तो आप दोनों इकट्ठा न भी कर पाए, 20 तो कर सकेंगे कि वो 20 तो आगाज करें। कि आप क्यों नहीं कर रहे, रुकावट क्या आ रही? मैं तो जी इस फ्लड के आने से पहले का लगा हुआ हूं, और मैंने सब लोगों को खत लिखे हैं और उनको बताया है हालात का। ये तो एक ऐसी आफत आ चुकी है जो सुनामी से भी बड़ी है। हम लोग DG खान में भी काम कर रहे हैं, लिया में भी कर रहे हैं, मियां वाली में भी कर रहे हैं, मौलाना समीउल्लाह का मदरसा भी हम कर रहे हैं, काजी हुसैन अहमद के साथ भी हम काम कर रहे हैं। हमने तो 15 जगह पर काम कर रहे हैं। इस वक्त 1.5 लाख लोगों को अल्लाह के करम से 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं, उनको दवाइयां भी दे रहे हैं, उनको खुराक भी दे रहे हैं, उनको कपड़ा भी दे रहे हैं, उनको माचिस भी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग करेंगे, करते रहेंगे। मैं एक इंडिविजुअल करता रहूंगा, जहांगीर तरीन एक इंडिविजुअल करता रहेगा। अब इज्तमाही काम की जरूरत है, सब लोग इकट्ठे। अच्छा मलिक साहब, तो ये जो जैसे उस दिन आपने कर रहे थे सवाद के ब्रिज भी बन सकते हैं। मेरे पास 2200 पीसीज ऑफ मशीनरी है। 21। अच्छा मलिक साहब ये बिल्कुल, ये दोबारा 21,000 ये दोबारा बात करेंगे। कोई मुझसे मांगे तो सही। मलिक साहब बिल्कुल इसके ऊपर बातचीत जारी है। आपसे, आपके पास कोई वर्क प्लान है, इसको भी डिस्कस करेंगे। वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, ब्रेक के बाद मलिक रियाज हुसैन से दोबारा बात करेंगे।